تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے 521 نام، یہ 521 نام تو وہ ہیں جو ایک اللہ والے نے لکھے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کتنے سارے نام نکل آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے نام، مبارک نام، یہ آپ کی سیرت ہیں۔ ہر نام آپ کی سیرت کا ایک الگ سے پہلو ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے لیے جو سوچنے کی بات ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ ہم سب نے اس بات کو سوچنا ہے، کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جو اللہ کے نبی کے دل کو دکھانے والے ہوتے ہیں۔ بہت بار بار اس بات کو سوچئے، کہیں ہماری وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ دکھ جائے، کہیں قیامت والے دن ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کر دیا جائے جن کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی ہو۔ اس بات کو تھوڑا سا سامنے رکھیں۔ صلحاء کا قول ہے، با خدا دیوانہ با مصطفیٰ ہوشیار باش، با خدا دیوانہ با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ اللہ کے دربار میں پاگل پن اور اللہ کے دربار میں گناہوں کی گٹھری اور اللہ کے دربار میں فسق و فجور اور اللہ کے دربار میں کفر شرک، جو کچھ بھی لے کر گئے توبہ کی، اللہ معاف کر دیں گے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے دربار میں پاگل پن کے ساتھ جا سکتے ہو، با مصطفیٰ ہوشیار باش، لیکن جہاں محمد الرسول اللہ کا دربار ہو، آنکھیں کھول کر جانا، بدتمیز بن کر نہ جانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوشیاری کے ساتھ، اس لیے کہ جو اللہ کا مجرم ہوگا، ہو سکتا ہے قیامت والے دن اس کو شفاعت کا حصہ مل جائے اور اس کی بخشش ہو جائے، لیکن جو رسول کا مجرم بنتا ہے اس کو تو اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ جو اللہ کے نبی کی نگاہ سے گر گیا اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور اس کی مثال خود قرآن کے اندر، تفسیر کے اندر موجود ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھا، تورات حفظ کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے، تو اس کا دماغ دوسری طرف چلا گیا۔ اس نے کہا یہ کون سا دین ہے جو ہمارے مالوں کے اندر بھی حکم دینا شروع، جیسے عام مسلمان آج کل یہ کہتا ہے جی مسجد کے اندر جانا تو ٹھیک ہے لیکن دکان کے اندر دین کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ بزنس ہے، کاروبار ہے، کاروبار کے اندر دین نہیں، کاروبار کے اندر دین کی چھٹی، دین صرف مسجد کے اندر۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، جی دین ٹھیک ہے، تورات اپنی جگہ پر، اے موسیٰ آپ کی مجلس میں آئیں گے، آپ کی ساری باتیں سن لیں گے، لیکن یہ آپ جو ہمارے مالوں کے اندر آ کر حکم دیتے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے۔ بہت سمجھایا، لیکن اس بدبخت نے ایک چال چلی، ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوں، تو کھڑی ہو کر موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگے گا، بے عزتی ہو جائے گی، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جائیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، سرداری ہمیں مل جائے گی۔ یہ ایک بے وقوفوں والی چال، اس کو پتہ نہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کا دین پہنچانا شروع کیا۔ وہی پروگرام کے مطابق فاحشہ عورت کھڑی ہوئی، اے موسیٰ اگر کوئی زنا کا کام کرے اس کی کیا سزا؟ فرمایا اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اس نے کہا اگر آپ کریں؟ اب یہ کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی جلال والے تھے، کہا اے عورت کیا کہتی ہے؟ یہ کہنے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی، اور اس نے کہا جی میں کچھ نہیں کہتی، مجھے تو پیسے دیے گئے اور مجھے تو اس بدبخت قارون نے اس پر آمادہ کیا، میں کچھ نہیں کہتی، آپ پاک ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سچے ہیں، میں جھوٹی ہوں، میں اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے یہ کام کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور ان کا غصہ اللہ کی طرف جب توجہ فرمائی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ سارا میری کائنات آپ کے حوالے، جس کو حکم دیں گے وہ آپ کی بات مانے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا یا ارض خذیہ، اے زمین اس بدبخت کو پکڑ لے۔ زمین پھٹی ہے اور قارون ٹخنوں تک اندر۔ اس نے چیخنا شروع کیا موسیٰ 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 غلطی ہوگی موسیٰ غلطی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا ارض خذیہ، اے زمین اس بدبخت کو پکڑ لے۔ زمین پھٹی اور یہ بدبخت گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا، پھر چیخنا چلانا شروع کیا موسیٰ 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 مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں یا ارض خذیہ، اے زمین پھٹ جا، اس بدبخت کو نگل لے۔
اور زمین پھٹتی چلی گئی، یہ دھنستا چلا گیا۔ پھر یہ کہ یہ کل یہ نہ کہہ دے میرے مال کے لیے ایسا کیا، فرمایا اس کے خزانے اس کے سر پر رکھ دو، اور یا ارض خذی یا ارض خذی فرماتے رہے، اے زمین اس کو نگل جا۔ زمین اس کے خزانوں کے سمیت اس کو نگل گئی۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، قارون نے اتنی دفعہ آپ کو کہا، آپ نے اس پر رحم نہیں کیا، اگر مجھے ایک دفعہ کہتا تو میں اس پر رحم کر دیتا۔ اب عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے رحم ہی کرنا تھا تو کر دیتے رحم، کیوں نہیں کیا پھر؟ یہ قانون سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کا نظام ہے، بائی پاس نہیں چلتا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں نبی کے راستے سے ہی ملتا ہے، ویسے نہیں دیا جاتا۔ اگر نبی ناراض ہے تو اللہ نہیں دیا کرتے، جو نبی کا مجرم ہوگا وہ محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت اپنی جگہ پر، اللہ کی محبت اپنی جگہ پر، خدا کا رحیم اور غفار اور ستار ہونا سب اپنی جگہ پر، لیکن جس بدبخت سے نبی ناراض ہو گیا اللہ اس کو نہیں دیا کرتے۔ یہ قانون ہے اللہ پاک کا۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ناراض تھے، قارون کو اللہ نے نہیں دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک دفعہ نہیں، بار بار اس بات کو سوچئے، کہیں قیامت والے دن ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کر دیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے دکھانے والے ہیں۔ بار بار اس بات کو سوچنا ہے، یہ اندھوں کی طرح زندگی گزارنا، یہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سی سنتوں کا جنازہ ہمارے گھر سے نکلتا ہے، کون سی سنتیں ہم اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہیں، کون سی بکواس اپنی زبان سے کر دیتے ہیں، کتنا سنتوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں، کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کبھی اللہ توفیق دے ان آیات شریفہ کو پڑھیے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے پریشانی ہوتی ہے اللہ کے نبی کو۔ قد نعلم انک یضیق صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ تنگی پیدا ہوتی ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے، ایسے معاصی سے، ایسے گناہوں سے، ایسی بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن کہ ہمارا شمار ان بد نصیبوں کے اندر کر دیا جائے جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے دل کو دکھایا ہو۔ اسی وجہ سے کسی صاحب دل کا یہ شعر ہے، اللہ پاک کو کہتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ مجھے اس بات کا پورا علم ہے، آپ بے پرواہ ہیں، آپ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا نافرمانی کرے آپ کی حکومت کم نہیں ہوتی، ساری دنیا فرما برداری کرے آپ کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ غنی ہیں، بے پرواہ ہیں، میں مجرم ہوں۔ اے اللہ قیامت والے دن میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اور اے اللہ اگر میری حالت ایسی ہے کہ آپ کی رحمت جو بہت وسیع ہے لیکن میرے جرم ایسے ہیں کہ آپ کی رحمت کا حصہ مجھے نہیں مل سکتا، اگر آپ کا یہ فیصلہ ہو جائے، اتنی سی میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے پیچھے سے پکڑ کر ہی جہنم میں پھینک دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں جہنم میں جاتے ہوئے اور آپ کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچ جائے کہ یہ میرا امتی تھا، میرا امتی ہوتے ہوئے کس کے راستوں پر چلتا رہا جس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کے قلب اطہر کو دکھانے کا اتنا سبب، مجھے جہنم کی آگ کم معلوم ہوتی ہے، مجھے جہنم کی مصیبتیں کم لگتی ہیں، مجھے جہنم کے عذاب کم محسوس ہوتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کو دکھانے سے۔ ہم مسلمان ہیں، کن کے راستوں پر چلنا شروع کر دیا؟ عجیب مسلمان ہیں، اسلام 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 صبح سے شام تک، لیکن کبھی بھی ارادہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت بنانے کا، آپ جیسا کاروبار بنانے کا، آپ جیسی بیاہ شادی کرنے کا، آپ جیسا لباس، کبھی بھی ارادہ نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم لوگوں نے کن کے راستوں پر چلنا شروع کیا؟ ان لوگوں کے راستوں پر جو لٹیرے ہیں، جو بدخواہ ہیں، جو دنیا کے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو راتوں کو کھڑے ہوئے اور پاؤں ورم کر گئے صرف اس لیے کہ میری امت بخشی جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں، لہو عزیز کا عزیز المرجل،
آپ کے قلب اطہر سے ایسے آواز نکلا کرتی جیسے ہانڈی کو آگ پر رکھو تو وہ ابلتی ہے اور آواز نکلتی ہے، ایسی آواز ہم آپ کے سینے سے سنا کرتے تھے۔ کس کے لیے تھا یہ؟ ہمارے لیے اللہ کے نبی اتنا کچھ کرتے رہے ہیں اور ہمیں ذرا بھی شرم نہ آئے، کبھی نیت ہی نہ ہو، کبھی خیال ہی نہ ہو کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اس پر چلنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بننا ہے، آپ کی سنتوں پر چلنا ہے، یہ کبھی نیت نہ ہو۔ بھاگے چلے جائیں ان بیہودہ لوگوں کے پیچھے جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کی سنتیں اختیار کرنا، ان کے طریقے اختیار کرنا ہمیں اچھے لگتے ہوں، ان کی سوچ ہمیں اچھی لگتی ہو، ان کی معاشرت ہمیں اچھی لگتی ہو، ان کی بے حیائیاں آج امت کو اچھی لگتی ہوں، ہم کن راستوں پر چلے جا رہے ہیں۔ اسی قریب ہی یہ نارمنڈی ہوٹل کے اندر ایک ایسے ہی بیہودہ پروگرام ہونے والا، مسلمان دبا کے جا رہے ہیں، اس میں کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ ایک ایسا پروگرام جس کے اندر ناچ بھی ہے، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، ہندو اس کو کر رہے ہیں اور مسلمان سب سے زیادہ اس کے اندر ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے جو ہمیں ان چیزوں سے نہیں روکتا؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ مذاق ہے اسلام کے نام پر؟ کچھ تو ہمیں شرم چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا امتی کہتے ہیں، تو خدا کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت پر نہ چلیں۔ اس کا انجام کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے لیے برا ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا۔ اللہ یہ نہیں کہتے میرے نبی کی مدد کرو، فرمایا مدد کون سی؟ ایک ہوتا ہے نصرت ہے مدد کرنا، مدد تو کسی غریب کی بھی کی جا سکتی ہے، محتاج کی بھی کی جا، یہ نہ سمجھنا کہ نبی محتاج ہیں۔ لِتُعَزِّرُوا، ایسی مدد کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر مدد کی جائے، یہ ہوتی ہے تعزیر۔ لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کے نبی کی مدد کرنا لیکن احسان جتلا کر نہیں، خود اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ جیسے ایک بادشاہ کے سامنے آدمی درخواست لے کر جاتا ہے خدا کے لیے جی مجھے نوکری دے دیں، بادشاہ محتاج نہیں ہے، وہاں تو بہت ساروں کی لائن لگی ہوئی ہے، جس کی درخواست قبول ہو جائے وہ خوش نصیب سمجھا جاتا ہے، جس کی مدد قبول ہو جائے، جس کا کلمہ قبول ہو جائے، جس کا دین قبول ہو جائے وہ خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔